برابر ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری پوری رات عبادت کرے، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے، سوچو کیسے ہوں گے صدیق؟ ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے، ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ اللہ اکبر، حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں، کنز العمال میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے وہ کیا حسان کا؟ حضور میں نعت لایا ہوں۔ فرمایا او حسان، تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے۔ آپ اندازہ کریں، جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں، کبھی بے غسل پڑھتے ہیں، اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا، ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا۔ جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، پتا بھی نہیں 35 سال کا ہوا، 3 4 بچوں کا باپ ہوا، نہانا بھی نہیں سیکھا۔ 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سنورتی۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں سکھاؤ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا۔ ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے، مگر جس سے آخرت سنورنی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن بھی اپنے علماء کو نہیں دیے۔ بتاؤ کتنے لوگ غسل کرنا جانتے ہو، کتنے لوگ وضو کرنا جانتے ہو، وضو کتنے لوگ اس کے تقاضے اور آداب سے واقف ہے؟ جو قوم وضو اور غسل میں ناقص ہو، پوچھو مفتی اعظم سنبھل جلوگر ہیں کہ کیا جن اعضاء کو دھلنے کا حکم ہے وضو میں، اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، مگر میری قوم کو کون سمجھائے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر وضو اور بغیر غسل کے، کیا جواب دو گے اللہ؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے، دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے۔ بلکہ ایک بات کہوں گا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح لکھی ہے سیرت نگاروں نے، فرعون دن بھر لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، کہتا ہے مولا خدا تو ہی ہے، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ، اسی لیے قدرت نے اس کو اتنے دن مہلت دی، اتنے دن اس کو مہلت ملی۔ میں کہتا ہوں فرعون رو رہا ہے راتوں کو،
فرعون رو رہا ہے، اے کلمہ پڑھنے والے، کیا کبھی تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہائے؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کیا کرونا کی مہاماری اور کرونا کی قیامت صغریٰ میں تم نے بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں سیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ دنیا مکار ہے، مکار، یہ دنیا فریبی ہے، فریبی۔ اسی دنیا میں ہم نے کرونا کے دور میں چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا، دادا کے جنازے میں پوتے شریک نہیں ہوئے، پیروں کے جنازے میں مریدین شریک نہیں ہوئے، مریدوں کے جنازے میں پیر شریک نہیں ہوئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس مکار دنیا کا کیا حال ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے بھائیو آخرت کی تیاری کرو، جس دن موت کی ہچکیوں سے، جس دن موت کے تلخ جام سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا۔ یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں بند ہوگی تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا میرے بھائی۔ ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی، اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا۔ دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی۔ میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہو گے؟ کب تک دنیا میں مست رہو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے، تھوڑی دیر سن لیں۔